بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ یعنی 2/14 کی آیت میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے۔ ضرب المثل ہے انما نحن مستہزئون۔ اس کا سادہ ترجمہ ہے ہم تو ان سے صرف ہنسی کرتے ہیں۔ اس ضرب المثل میں صرف ایک سہ مادی حرف ہے، لفظ ہے مستہزئون۔ انما نحن مستہزئون میں مستہزئون پر ہم بات کرتے ہیں، جس کے معنی مذاق اڑانا کے ہیں۔ وہ شخص جس کا لوگ بہت مذاق اڑائیں، یا وہ شخص یا وہ سوار جس کا مذاق لق و دق جنگل اڑائے، یعنی جنگل کی وسعت دیکھ کر سوار پر ہیبت طاری ہو جائے اور وہ خود کو خفیف محسوس کرے۔ منافقین جو کچھ اپنی پارٹی کے سرغنوں سے خلوت میں جا کر کہتے ہیں، اس کے جواب میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ کیا مذاق کریں گے۔ وہ مذاق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ خدا کے قانون مکافات کی روح سے خود ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ یہ سراب کو حقیقت سمجھ کر اس کے حصول میں پوری جدوجہد کرتے ہیں، اور بالآخر کوششیں ان کی بے نتیجہ رہ جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جہاں ان کا مذاق اڑتا ہے۔ ان کا خود اپنی نفسیاتی فریب انگیزیوں میں اس طرح مارے پھرنا ان کے ساتھ عملی مذاق ہے جو ہو رہا ہوتا ہے۔ خدا کا مہلت کے قانون نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اس لیے بے راہ روی میں غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں دنیا کے سامنے مذاق بنتے چلے جاتے ہیں۔ 15/95-96 میں ہے، جو لوگ کائنات میں خدا کے علاوہ کسی اور کے اقتدار اور اختیار کے حامی ہیں، تو در حقیقت وہ خدا کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام خدا کا ہے، اس میں کسی اور کو بھی شریک سمجھ لیا جائے تو یہ کہلاتا ہے اس کے ساتھ مذاق کرنا۔ خدا کے متعلق عقیدہ و تصور کو یوں ہی لائٹلی ہلکا لیا جائے، حقائق پر سنجیدگی سے سیریسلی غور و فکر نہ کیا جائے، تو یہ بھی خدا کے ساتھ مذاق کرنا کہلاتا ہے۔ اب ہم اس میں موجود مفہوم کو لیتے ہیں۔ ان کی دو رخی زندگی کا یہ عالم ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنین، لیکن جو لوگ اس ضابطۂ خداوندی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جب آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح ہی اس صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی پارٹی کے سرغنوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم اندر سے تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، صرف ظاہراً طور پر ان لوگوں سے ملتے ہیں اور انہیں بیوقوف بنا کر ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ یہ زندگی میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اسے کچھ لوگ سیاست بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس سیاست کا گریبان چاک کر کے بتایا کہ اس گریبان کے اندر کیا ہے. جب کوئی شخص یا کوئی گروہ ترقی کرتا چلا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس ترقی پر اس کا حق ہے. اگر اس کی ترقی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے جا رہے، جو کچھ وہ گروہ یا وہ فرد کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کو بے شمار کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. یعنی اگر وہ آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھے تو دوسرا اس کے سامنے آنکھیں جھکا دیتا ہے، تو یہ کامیابیاں جب اس کو ملتی چلی جاتی ہیں تو یہ در حقیقت ایک الارم ہوتا ہے. یہ انسان کو، فرد کو یا گروہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہوتی، یہ ایک الارمنگ پوزیشن ہوتی ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک کاروباری آدمی ہے، کئی سال سے وہ ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے اور خوب پیسہ کما رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. تو اس کے لیے بھی یہاں پر الارمنگ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ایک الارم ہے. ایسا فرد، ایسا شخص یا ایسا گروہ پھر جب اس کے ساتھ کوئی روڑے اٹکائے جاتے ہیں، چاہے وہ معمولی سے ہوں، پھر وہ برف کے پہاڑ سے سنو بال کی طرح نیچے گرتا چلا، لڑکتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو بچنے کی عادت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ڈاکٹر جانتے ہیں، بہت سارے لوگ بیمار نہیں ہوتے، پوری زندگی میں انہیں بیماری نہیں لگی ہوتی. یعنی اگر نزلہ زکام کبھی کبھار ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز انہیں وہ بیمار نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے سر میں درد کبھی بھی نہیں ہوا ہوتا. تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. تو کبھی بھی جب ان کو بیماری لگتی ہے تو پھر وہ اس بیماری کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں، یہ جو حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں، وہ حالات سارے کے سارے مل کر در حقیقت آپ کو ان حالات نے اس پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں آپ کا مذاق اڑ رہا ہے، جہاں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جہاں آپ ہر چیز کو لائٹلی لے رہے ہیں. تو جب انسان ہر چیز کو لائٹلی لینا شروع کر دے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ان بہت ساری چیزوں کو جس میں اس نے لائٹلی لینے کا اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوں جس پر وہ سیریس ہو جائے. یعنی یہ جو زندگی ہے یہ کوئی ڈاکٹر کی دوائی نہیں ہوتی ہے کہ صبح 2 گولی، شام 2 گولی اور دوپہر کو 1 گولی. تو جیسا آپ اپنا مزاج بنا لیں گے، جیسا آپ اپنے آپ کو جس مقام پر کھڑے کریں گے تو اسی مقام کے چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یعنی اگر آپ نے مشرق کی طرف اپنا چہرہ کیا ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو مغرب کے سارے حالات، واقعات و مناظر آپ کو نظر آئیں. تو جس مقام پر آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے اسی مقام کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہاں بھی یہ ہے کہ در حقیقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن خود وہ مذاق بن رہے ہوتے ہیں. شکریہ، بہت مہربانی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.